بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کی یہ ویڈیو چھٹی کلاس کی کتاب اپنی زبان کا چیپٹر نمبر 19 سبق نمبر 19 پیام عمل، جو کہ ایک نظم ہے۔ تو آج میں یہ پڑھ کر آپ کو اس کی تشریح کر دوں گی، یعنی ایک ایک بند پڑھ دوں گی اور پڑھ کر اس کی تشریح کر دوں گی، یعنی ایکسپلین کر دوں گی آپ کو، ٹھیک ہے۔ تو ان کے لکھنے والے جو شاعر ہیں ان کا نام ہے محمد فاروق دیوانہ، ٹھیک ہے نا۔ تو شاعر کا نام ہے یہ محمد فاروق دیوانہ۔ شاعر میں نے بار بار بتا دیا، شاعر اس کو کہتے ہیں جو شعر و شاعری لکھتے ہیں۔ جس طرح ہندی میں کویتا لکھنے والے کو کوی اور انگلش میں پوئم لکھنے والے کو پوئٹ کہتے ہیں، اس طرح اردو میں شاعر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں ایک ایک بند آپ کے لیے پڑھ رہی ہوں، پھر اس کی تشریح میں کر دوں گی، یعنی ایکسپلین کر دوں گی، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیے، گر قوم کی خدمت کرتا ہے، احسان تو کس پر دھرتا ہے، کیوں غیروں کا دم بھرتا ہے، کیوں خوف کے مارے مرتا ہے، اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ تو تشریح کرنے سے پہلے سیاق و سباق کا حوالہ دینا پڑتا ہے، تو ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں، یعنی ہر بند میں تشریح کرنے سے پہلے آپ اس طرح لکھ سکتے ہیں کہ یہ بند جو ہے نظم پیام عمل سے لیے گئے ہیں، جسے محمد فاروق دیوانہ نے لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کی اصل تشریح جو مین تشریح ہے، مین جو بند ہے، اس کی تشریح پر ہم آتے ہیں کہ اس والے بند میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی قوم کی خدمت کر رہا ہے، قوم کی خدمت کرتا ہے، تو وہ کسی پر احسان نہیں کرتا، یعنی وہ اس کا حق ہے، بلکہ ذمہ داری ہے کہ ہمیں ہمیشہ اپنے قوم کی جو ہے خدمت کرنی چاہیے، اور غیروں کو یاد کرنا فضول ہے، غیروں کو یاد نہیں کرنا چاہیے اس وقت کہ ہم غیروں کے اوپر سہارا بنے، خود اپنے آپ جو ہے قوم کی خدمت کریں، اور ڈر کے مارے نہیں رہیں، کہ ڈرے نہیں کسی غیروں کا، مطلب دوسری قوم سے ہم ڈرے نہیں، بلکہ نڈر ہو کر اپنی قوم کا خدمت کریں، قوم کی خدمت کے فرض کو انجام دیں، اور اس کی نتیجے کی امید اللہ سے رکھیں، ہے نا۔ تو ہمیں قوم کی خدمت کرنے کے لیے بالکل نڈر ہونا چاہیے، یعنی اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، یعنی اٹھو کمر کسو، یعنی تیار ہو جاؤ، پھر دیکھو ڈرتے کیوں ہو، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے۔ اب اگلے بند کی طرف ہم چلتے ہیں۔ جو عمریں مفت گنوائے گا وہ آخر کو پچھتائے گا، کچھ بیٹھے ہاتھ نہ آئے گا، جو ڈھونڈے گا وہ پائے گا، تو کب تک دیر لگائے گا، یہ وقت بھی آخر جائے گا، اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ تو اس والے بند میں شاعر کہہ رہے ہیں، یعنی کہ جو عمر کو فالتو میں، مطلب یوں ہی گنوا دیتے ہیں، مفت میں گنوا دیتے ہیں، وقت کو اپنے ضائع کرتے رہتے ہیں، وہ بعد میں جو ہے افسوس کرتے ہیں، یعنی پچھتاتے ہیں، اور بیٹھے بیٹھے کسی مسئلے کا حل نہیں ہو سکتا نا، تو یہ ممکن نہیں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ کچھ بھی بیٹھیں گے تو ہمارا ہاتھ تو کچھ بھی نہیں آئے گا نا، کوئی بھی کامیابی نہیں ملے گی۔ ہم کسی چیز کو ڈھونڈیں گے، کامیابی کی طرف بڑھیں گے، یا اپنی منزل کو تلاش کرنے کی کوشش کریں گے تو منزل ملے گی۔ جتنی ہم دیر لگائیں گے تو وہ وقت تو جو ہے ضائع ہوتا جائے گا نا، وقت تو ایک دن ختم ہی ہو جائے گا، تو اس لیے دیر لگانے سے فائدہ کیا، اور ہمیں اٹھ کر کمر باندھ کر، یعنی تیار ہو کر میدان میں آ جانا چاہیے، پھر اچھے نتیجے کی امید، یعنی اچھا نتیجہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں امید رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اگلے صفحے پر ہم چلتے ہیں۔ دیکھیے، میں آپ لوگوں کے لیے یہ تشریح بھی کر رہی ہوں اچھی طرح سے، تو آپ لوگ جو ہے جو نئے ہیں میرے چینل پہ، یا جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے، تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے۔ آپ لوگ سبسکرائب کریں گے تو میری حوصلہ افزائی ہو جائے گی، تو پلیز آپ لوگ میری حوصلہ افزائی کر دیا کریں، ٹھیک ہے۔ اگلا بند دیکھیے، جو موقع پا کر کھوئے گا وہ اشکوں سے منہ دھوئے گا، جو سوئے گا وہ روئے گا، جو اور کاٹے گا جو بوئے گا، تو غافل کب تک سوئے گا، جو ہونا ہوگا ہوئے گا، اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ تو اس والے بند میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ موقع جو مل رہا ہے اس کو غنیمت ہمیں سمجھنا چاہیے، یعنی اس موقع کا ہمیں فائدہ لگانا چاہیے، کہتے ہیں نا موقع پر چوکا لگا دو، تو اسی طرح جو ہمیں اگر موقع مل رہا ہے تو اس کو گنوانا نہیں چاہیے، اس موقع کو فائدہ اٹھا کر ہمیں میدان میں آ جانا چاہیے، اور اگر ہم موقع جو ہے کھو دیں گے تو کیا ہوگا، ہم بعد میں پچھتاتے رہیں گے، یعنی روتے رہیں گے۔
اشک یعنی آنسو، یعنی آنسو سے منہ دھوئے گا یعنی ہمیں رونا پڑے گا، بعد میں پچھتانا پڑے گا۔ سونے والا جو ہے افسوس کرے گا، اور جو بوئے گا یعنی ہم اچھا کریں گے تو اچھا ہی پھل ہمیں ملے گا، نہیں کہ ہم محنت کریں گے تو ہمیں اچھا پھل ملے گا۔ تو یہ کہہ رہے تو غافل، غافل یعنی غفلت کرنے والے، جو لاپرواہ ہیں، ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جو غافل لوگ ہیں کب تک سوتے رہیں گے، کب تک یوں ہی اپنے آپ کو بربادی کے گھیرے میں ڈالیں گے، کب تک برباد ہوتے رہیں گے۔ تو اس لیے ہمیں اپنی غفلت کو بھگا کر کام میں لگنا چاہیے اور تیار ہو کر کوشش کرنی چاہیے۔ تو ایسے لوگوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ کامیاب کر دیتے ہیں۔ اب اگلا بند دیکھتے ہیں ہم۔ یہ دنیا آخر فانی ہے اور جان بھی ایک دن جانی ہے، پھر تجھ کو کیوں حیرانی ہے، کر ڈال جو دل میں ٹھانی ہے، جب ہمت کی جو لانی ہے تو پتھر بھی پھر پانی ہے، اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ تو اس والے بند میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے فنا ہونے والی ہے، یعنی کہ ختم ہونے والی ہے دنیا نا، اور تجھے بھی ایک دن مرنا ہے، مطلب سبھی کو مرنا ہے نا، دنیا پوری ختم ہوگی، ہم بھی چلے جائیں گے۔ تو آخر تجھے حیران پریشان کس بات کی حیرانی ہے، کس بات کے لیے تو حیران ہو رہا ہے؟ یعنی جو دل میں ٹھانا ہے، جو کچھ کرنے کے لیے تم نے شروع کیا ہے اس کے لیے کوشش کرو، شروع ہو جاؤ، یعنی جو دل میں ٹھانا ہے اس کے لیے کمر کس لو، تیار ہو جاؤ۔ تو اسی کے لیے مطلب کوشش کرو گے تو کیا ہوگا، تمہارا حوصلہ بھی بڑھے گا، ہمت بھی بڑھے گی، اور ایسی حالت میں جو ہے ہر رکاوٹ جو ہے، ہر دشواری جو ہے دور ہو جائے گی۔ یعنی کہ جب ہم ہمت کریں گے تو ہماری ہمت جو ہے بالکل پتھر سے بھی جو ہے پانی نکال سکتی ہے، یعنی مشکل سے مشکل کام بھی ہم آسانی سے کر سکتے ہیں۔ تو اٹھ باندھ کمر یعنی کہ اٹھو، باندھو کمر یعنی کس لو کمر کو، تیار ہو جاؤ۔ پھر کمر کسنے کے بعد میں نے ہمت کرنے کے بعد اور جزا کی اور جو ہے صلہ کی امید، جو کامیابی کی امید اللہ سے لگا کے رکھنا چاہیے اور عمل کرتے رہنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پر ہمارا جو ہے نظم ہو گیا مکمل۔ تو آگے ہم مشق کی طرف بڑھتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پر ہے معنی، یاد کیجیے، یہاں پر دیکھیے الفاظ اور یہ معنی۔ تو آپ کے لیے میں پڑھ رہی ہوں، آپ سن لیجیے گا غور سے اچھی طرح۔ غافل، بے خبر، غفلت کرنے والے۔ فانی، ختم ہونے والا، جسے فنا ہو جانا ہے۔ جولانی، جوش، طبیعت کی روانی، ہمت۔ خوف، ڈر۔ ٹھیک ہے، اگلے صفحے پر اب چلتے ہیں ہم۔ یہاں دیکھیے، سوچیے اور بتائیے۔ تو یہاں پر ہمارے جو ہے سوالات ہو گئے ہیں شروع۔ تو دیکھیے 6 سوالات ہیں، تو اس کے جوابات بھی میں نے آپ لوگوں کے لیے ریڈی کر دیے، آپ لوگ دیکھ لیں گے۔ پہلا سوال ہے، قوم کی خدمت کس جذبے سے کرنی چاہیے؟ تو جواب دیکھیے کہ ہمیں ملک و قوم کی خدمت نڈر ہو کر اور فرض سمجھ کر دل سے کرنی چاہیے، کسی پر احسان نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم کچھ کام کر رہے ہیں تو کسی کے لیے احسان کر رہے ہیں، نہیں، قوم کی خدمت ہم اپنے لیے کر رہے ہیں، کسی پر احسان نہیں کر رہے ہیں نا۔ دوسرا سوال دیکھیے، وقت برباد کرنے کا کیا انجام ہوتا ہے؟ وقت برباد کرنے والے انسان کو کبھی بھی کامیابی نہیں ملتی، وہ ہمیشہ آنسو بہاتا ہے اور پچھتاتا ہے۔ تیسرا سوال دیکھیے، نظم کے تیسرے بند میں شاعر نے کیا کہا ہے؟ جواب ہے، نظم کے تیسرے بند میں شاعر کہتا ہے کہ موقع کو غنیمت جان کر میدان میں کود پڑنا چاہیے، موقع کھو کر بیٹھنے والوں کو بعد میں رونا پڑتا ہے، اور انسان جیسا عمل کرے گا اس کا پھل اسے ضرور ملے گا۔ اب چوتھا سوال دیکھیے، وقت پر کام نہ کرنے کا انجام کیا انجام ہوتا ہے؟ وقت پر کام نہ کرنے کا انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان ترقی کی منزل پر نہیں پہنچ پاتا اور اپنی ناکامی پر زندگی بھر پچھتاتا اور آنسو بہاتا ہے۔ ہمت کی جولانی سے شاعر کا کیا مراد ہے؟ ہمت کی جولانی سے شاعر کا مطلب ہے جو کچھ کرنا ہے اس کے کرنے کے لیے جد و جہد شروع کر دینی چاہیے۔ جد و جہد یعنی کوشش، ہمیں جو کرنا ہے تو اس کے لیے جو ہے کوشش شروع کر دو، یعنی کہ انتظار کرتے رہیں ہمیں نا، اور جوش، روانی، ہمت اور حوصلے سے کام لینا چاہیے، حوصلہ رکھنا چاہیے ہمیں۔ تو اگلا کویشچن ہم دیکھتے ہیں۔ تو دیکھیے چھٹا کویشچن ہے، پتھر کے پانی ہونے سے کیا مراد ہے؟ پتھر کے پانی ہونے سے مراد ہے کہ ہمت سے کام کرنے والوں کے لیے بڑی سے بڑی مشکل آسان ہو جاتی ہے اور راہ کی تمام رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں۔ اگلا کویشچن ہم دیکھیں گے، دیکھیے یہاں پر لکھا ہے، لکھیے، اشکوں سے منہ دھونا محاورہ ہے، اس کے معنی ہے رونا، آنسو بہانا۔ نیچے کچھ محاورے ہیں اور ان کے معنی دیے گئے ہیں۔
ان محاوروں کو جملوں میں استعمال کیجیے. یعنی ہمیں اس کے جملے بنانے، سینٹنس بنانے، تو یہ میں نے بنا دیا آپ لوگوں کے لیے. دیکھیے سارا کام میں آپ لوگوں کے لیے کر دیتی ہوں، بس آپ لوگ میرا حوصلہ بڑھاتے رہا کریے. دیکھیے محاورے ہیں نا، یہ دیکھیے محاورے، اس کے معنی اور اس کا جملہ. ٹھیک ہے نا. تو پہلا احسان دھرنا، کسی کی مدد کر کے اسے جتانا. احسان دھرنا کا مطلب ہے مدد کرنا، اس کے بعد اس کو جتا دینا. کسی کی مدد کر کے اس پر احسان نہیں دھرنا چاہیے. دم بھرنا، کسی کو بہت زیادہ یاد کرنا. میری امی نانی کا دم بھرتی رہتی ہیں. کمر باندھنا، تیار ہونا. احمد نے امتحان میں اول آنے کے لیے کمر باندھ لی ہے. ہاتھ نہ آنا، حاصل نہ ہونا. وقت ضائع کرنے والوں کو کچھ بھی ہاتھ نہیں آتا. پتھر پانی ہونا، بہت مشکل کام آسان ہونا. انسان محنت کرے تو پتھر بھی پانی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اگلا کوشچن دیکھیے، اگلے صفحے پر ہے، اگلے صفحے پر تو دیکھیے اس نظم سے متعلق غور کرنے کی بات ہے. دیکھیے اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. آپ نے دیکھا کہ یہ شعر نظم میں بار بار آیا ہے. اگر کسی نظم میں اسی طرح کوئی مصرع یعنی شعر کی ایک لائن کو مصرع کہتے ہیں، یا شعر بار بار آئے تو ایسی نظم کو ترجیح بند کہتے ہیں. یعنی شعر یا مصرع بار بار آ رہا ہے، ریپیٹ ہو رہا ہے، تو اس کو ہم ترجیح بند کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر ہماری نظم ہو گئی مکمل. تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی. میری ویڈیو، امید کرتی ہوں کہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگ رہی ہوگی. اچھی لگ رہی ہے تو اسے لائک کیجیے، جو ضرورت مند بچے ان کے درمیان شیئر کیجیے، اور میرا چینل سبسکرائب کر کے میری حوصلہ افزائی کیجیے. اللہ حافظ.